قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ محبوب پاک سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تجھے راضی کرے۔ اے محبوب اگر تو ان لوگوں سے راضی ہو گیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمان کیا تم نے جنت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یا رسول اللہ میں نے زیادہ زکوٰۃ نہیں دی ہے، یا رسول اللہ میں نے زیادہ حج نہیں کیے ہیں، یا رسول اللہ میں نے زیادہ صدقات نہیں کیے، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے، یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان بتا تو تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تو اس شخص نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نیک اعمال نہیں ہے مگر میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کا محبت کا چراغ روشن ہے۔ میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت میرے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت دوست احباب کی محبت سے بڑھ کر ہے، گویا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا بھی خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ بس آخری جملے کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اس یہودی کا ایک لڑکا تھا۔ یہودی جو تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو اس یہودی کا لڑکا اپنے باپ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین سن کر وہ بھی راستے میں کھڑا رہتا تھا نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے، اس نوجوان نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا نے اس نوجوان کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، میرے آقا مسکرانے لگے، اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کفر کا چراغ بجھ جاتا ہے، عداوت کا چراغ بجھ جاتا ہے، محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان، اب وہ نوجوان جب گھر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آتی ہے، تو بہانہ بنا کر ٹہلنے چلا جاتا ہے مسجد نبوی کے پاس۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر واپس گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عشق رسول میں، عشق محبت میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کے باپ نے بہت علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار اس کے باپ نے کہا، اس کے باپ کو جب سب طرف سے ناکام ہو گیا تو اس کے باپ نے کہا اے میرے بیٹے بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے، تیری کوئی آخری تمنا ہے، تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں اس کو پورا کروں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا ابا جان آپ برا نہ مانیں، اگر پہلے آپ میری خواہش کو پورا کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ میری خواہش کیا ہے، میری تمنا کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ابا جان آپ برا نہ مانیں تو میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا مستانہ ہو گیا ہوں، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق ہو گیا ہوں۔ اب میری آخری خواہش یہی ہے، میری آخری تمنا یہی ہے، میری آخری آرزو یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ نورانی چہرے کا دیدار کروں اور میری روح نکل جائے۔ جب اس نوجوان نے اتنا کہا اس کا باپ بہت غصہ ہوا اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا، لیکن بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے سن، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے اپنی ذات سے باہر کر دے گی، لیکن تیری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کا باپ چلا جاتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا ہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا کہنا ہے تمہیں؟ تو اس انسان نے کہا، اس شخص نے کہا اے میرے آقا میرے بیٹے آپ کا جادو میرے بیٹے پر چل گیا ہے اور میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھ لے اور اس کی روح نکل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام جانسار صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اس فروز بخت نوجوان کو دیکھ کے آتے ہیں کہ جس کے خیر مقدم کے لیے آج آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ اس یہودی کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو جاتی ہیں، باپ بلا کر رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے میرے لال آنکھوں کو کھول دو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں۔
आंखों को खोल दो, देखो तुम्हारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने है। जब उस नौजवान ने इतना सुना तो जाती हुई रूह लौट आती है और उस बीमार ने आंखों को खोल दिया। जब उस बीमार ने आंखों को खोला तो मेरे आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारी नबी। उस बीमार ने जब आंखों को खोला तो क्या देखता है कि सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरानी चेहरा जब देखा और धीमी आवाज में अपनी आरजू को कहा कि ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका दीवाना हो चुका था और मेरी जिंदगी में खुदा ला शरीक अल्लाह के लिए एक सजदा भी नहीं था, इसके बावजूद क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी निजात हो जाएगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए नौजवान, तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम कलमा पढ़ के तौहीद में, तुम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। उस नौजवान ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में दाखिल हो गया और उसकी रूह निकल जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बस आखिरी बात कह रहा हूँ, जब उस यहूदी का सारा घर मातम गदा बन जाता है तो उस यहूदी ने कहा ए मेरे आका, ये अब यहूदी का जनाजा नहीं है, ये मुसलमान का जनाजा है, कफन दफन की सारी जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की है आका, अब ये आप मुसलमानों का जनाजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जनाजे को लाया, लाने के बाद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जब जनाजा गाह में रखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे, एड़ियां जमीन पर नहीं लग रही थी। एक सहाबी ने देखा और पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व अबी, ए मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ये तो बताइए मेरे आका आप एड़ियां जमीन पर क्यों नहीं लगा रहे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सहाबा क्या पूछते हो, जब ये नौजवान मुझसे जन्नत की जमानत ले रहा था तो आसमान के फरिश्तों ने सुन लिया था, वो आज इतनी कसरत से इसके जनाजे में आए हैं कि उनकी भीड़ की वजह से मैं अपना पूरा पैर जमीन पर नहीं रख सकता। हाय हाय। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में उतारने लगे तो कब्र से बाहर आए मेरे आका, जनाजे को कब्र में रखा, मेरे आका बाहर तशरीफ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक भीग चुका था और मेरे आका फिर मुस्कुरा रहे थे। फिर सहाबा ने पूछ लिया कि या हबीबी या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, ए मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका ये तो बताइए आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सहाबा क्या पूछते हो, जब ये नौजवान मुझसे जन्नत की जमानत ले रहा था, हुरान ने जन्नत में सुन लिया था, वो जन्नती लिबास लेकर, जन्नती खुशबू, जन्नत की खुशबू लेकर पहले से कब्र में हाजिर थी, मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ और उनकी भीड़ की वजह से, उनके हुजूम की वजह से मैं पसीना पसीना हो गया हूँ और वो जन्नत के दूल्हे को लेने आई थी। इसीलिए तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर हामी तो सब कुछ